میرپور سے ہمارے مہمان تشریف لائے حافظ نعمان صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سے تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دل کو اپنا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وصلی علیہ عجیب فیض ہے آقا کی محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں میں خود سر جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں خود سر جاؤں، صلی اللہ علیہ یا رسول صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ نبی کے جو قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، نبی کے جو قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو سجاتے ہیں درود و سلام کے نافل کو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امید لقبی ہوں تو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو لہب کو محمد دکھائے نہیں جاتے، جناب ابو بکر سے محمد چھپائے نہیں جاتے۔ اللہ کی سر قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو بتاتا ہے ایمان ان کو، قرآن کو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول،
اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا زینت مسلط صدارت پیکر اخلاص پیکر محبت و مودت علمی اخلاقی سماجی شخصیت محترم المقام الحاج چودھری قاسم حسین صاحب صدر میلاد کمیٹی چکسواری پیکر اخلاص محترم المقام خود بھی علم والے اور علم والوں کے قدردان محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد آفتاب صاحب جنرل سیکرٹری میلاد کمیٹی زینت العلماء فاضل نوجوان حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید غزنوی صاحب محترم و محتشم زینت العلماء علامہ پروفیسر محمد صاحب محترم جناب قاری عابد مشہور صاحب محترم المقام جناب قاری ذوالفقار صاحب محترم و محتشم جناب قاری تفسیر صاحب محترم علامہ طاہر صاحب محترم المقام زینت العلماء قاری محمد اخلاق صاحب محترم و محتشم جناب مولانا قاری محمد یاسین صاحب میں میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران کو اس مسجد کی منتظمہ کو اہل محلہ کو اہل علاقہ کو میزبان محفل عزیز القدر قاری مقبول حسین صاحب اور آپ ہمارے اتنے بھی محبت کرنے والے اپنے محبوب کی ذکر کی محبت طلب اور زور کو لے کر اللہ کے گھر میں آنے والوں آپ تمام حضرات کو اس فریضہ مقدس اور مبارک پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات عزیزان، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں تیسرے پارے کے شروع میں میں نے جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند معروضات اپنے مقررہ وقت کے اندر رہتے ہوئے پیش کروں گا۔ یہ معروضات عقائد کی وضاحت بھی کرتی ہیں، شان مصطفیٰ کی بیان کرتی ہیں اور محبت مصطفیٰ کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی قیادی میں ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمایا۔ حضرات وقت آپ حضرات اتنی دیر سے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو بلایا گیا
کس نے بلایا ہے؟ رب ذوالجلال نے بلایا۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو کوئی بھی جتنے مرتبے اور مقام کے ساتھ محبت کی گہرائیوں میں ڈوب کر جس قدر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، محبت رسول بندے کو گرنے نہیں دیتی، بلکہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر اللہ کی شکل بنا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا کہ رسول ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ اہم کلام ہوا ہے، انہوں نے اللہ سے گفتگو کی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے درجوں کو بلند فرمایا ہے۔ نبی ہونے کے لحاظ سے سب برابر، رسول ہونے کے لحاظ سے سب برابر۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، رسول ہونے کے لحاظ سے اور نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ ہاں، نبیوں میں سے اور رسولوں میں سے ہم نے بعض کے درجوں کو بلند فرمایا ہے، بعض میں سے بعض کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ نبیوں میں سے اور رسولوں میں سے عام انسان کی بات نہیں کر رہا، نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ نے جو درجہ، جو شان ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، وہ شان کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر جو ہے وہ فوقیت دی ہے، درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے، عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دینے والا، کیا دینے والا؟ غیب کی، نبی کا جو کوئی معنی کی غیب کی خبر دینے والا۔ کی اپنی نشانیاں دکھائی، یا رسول اللہ ہم تو محروم رہ گئے، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ بعرض المؤمنین، صحابہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ 5 وقت کے اندر اپنی نماز 5 وقت اپنی میراث کرائے گا۔ یہ وعدہ کر لو، عہد کر لو، کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ آج کے بعد اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اگر سستی کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو اس کا خلیفہ نائب موجود ہے، وہ کر لے، لیکن جان بوجھ کر ہم نے نماز نہیں چھوڑی، ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، ہم نے بزرگوں کا احترام نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اچھے اخلاق اپنا کر اچھے اخلاق سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا ہو کر چلنا ہے۔ اس میں کامیابی ہے، اس میں نجات ہے۔ حضرات سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، گفتگو تو بولے ہم ساری رات بھی لگے رہے، سارا دن بھی لگے رہے، ساری زندگی بھی لگے رہے، تو شان مصطفیٰ کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جمیل امین سے حضور نے پوچھا تھا جمیل بتا میری عمر کیا ہے؟ جمیل امین نے کہا تھا اے حبیب خدا کہ ایک ستارہ 70,000 کے ساتھ 70,000 سال کے بعد آسمان پہ طلوع ہوتا تھا، اس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عزت لمن ذالک الفوق، اے جمیل جو اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ حضور کی شان یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت اچھا اپنا، اچھا کردار اپنائیں۔ میرا مصطفیٰ کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں،
जो हुजूर ने हमें कैसे फरमाया उसे सीख गुजारे, जुलूस में जाए, दुरूद और सलाम का कसरत के साथ वजीफा करें, खुशबू लगाएं, लंगर तकसीम करें, लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आएं। मेरे वालिद मुझे जो है वो हर चीज की बेटी के सदर साहब को, हज साहब को, डॉक्टर साहब को बड़ी मोहब्बत से ये सुनते भी हैं, आते भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, खूबी की बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश है जो है वो अपने चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा को सजा रखा है, सुन्नत मुस्तफा को सजा रखा है। मिलनसार भी है, बाखलाक भी है, बाकिरदार भी हैं। तो अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में, आपकी शौक और शौक में, आपकी मोहब्बत में अल्लाह मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत से, उल्फत से अल्लाह हमारी सीनों को रोशन फरमाए। दामने मुस्तफा आसिया कामिलो, दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पेला मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम समाए सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे आरज़ा या नबी सलाम सलाम अलैका सलावतुल्लाह या इलाही सजदाए आले रसूल वही सलामे أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالقلوب وضائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربك يعلم ما في بلاد في تمام آج کا جو رسول پروگرام ذکر رسول کی نافل قدر مخلوق کی ولادت سعادت کی خوشی کے سلسلہ پھر بارگاہ میں مقبول شکرانہ اس محفل کا اہتمام اور سلام کیا گیا ہے پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ مسلم قبول فرما پروردگار اس محفل کے بغیر اور صاحب غلام کے حکم کے بغیر حکم کی ملاقات کے مساعدت کے بغیر پروردگار ہم سب کے گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوشش کو ختم فرما ہمارے ساتھ دوست حضور کے اہل ایمان اہل صلاح احباب و اخوان میں سے اساتذہ میں سے رشتےداروں میں سے تعلق داروں میں سے رفقاء میں سے عزیزوں میں سے جو ایمان اور اسلام کی دولت کے ساتھ ایمان سے ہجرت کر گئے مالک تمام کے مشاہد کو قبول فرما یا اللہ تمام کے قبول کا قبول اور رحمت کو قبول فرما پروردگار عالم حاضرین میں سے کسی بھی چھوٹے بڑے ہمارے بزرگ میں سے بزرگوں میں سے ملکوں میں سے علماء میں سے قضاء میں سے حفاظ میں سے منتظمین میں سے کسی بھی چھوٹے بڑے تعلیم ہیں مریض ہیں امتحان ہیں کہ کسی مقام پر کسی جگہ پہ بھی بیمار ہیں پروردگار عالم ذکر رسول کی عظمت کے اقبال میں شفا عطا فرما ہمارے روحانی جسمانی بیماریوں کو روشنی کو فرما سکون قلب نہ غیبت ابنا قلب عطا فرما اس مسجد کے نوازگان کو اہل محلہ کو اہل علاقہ کے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آج اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے اس مسجد کی انتظامیہ منتظمین کی نیک مہینوں کو نیک عازموں کو نیک مشاہد کو اللہ فرما اس محفل سے انعقاد کرنے میں زیارت بلاد میں لگن میں احترام ہے دیگر احترام و احترام کو سلام دیا ہے اس کے اندر جس کسی نے بھی ہمارے بزرگوں نے ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے احباب نے وفاقان نے شانی والے اس لحاظ سے حصہ دیا ہے اور احترام کی خواہشوں کو کوششوں کو اپنی بارگاہ کو کرتے ہوئے قرآن کے طریق پر جسم میں اخلاص میں اخلاق میں علم عمل میں روزی میں روزگار میں جان میں مال میں آبرو میں خیر و برکت عطا فرما ہمارے یہ علماء اور فراز کرام کو کرام بزرگان کرام
ہماری محبت کرنے والے تیرے مقرب اور مقبول بندے جتنے بھی لوگ نزدیک سے چل کر بولا تیرے گھر میں تیرے محبوب کی محفل میں آئے ہیں اللہ ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ ہے ذکر رسول کی برکتوں کے اوپر یا اللہ ہماری دین دنیاوی مشکلات آسان فرما ہمیں دیر مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما مالک ذکر رسول کی عظمت کو بغیر مقبوضہ کشمیر فلسطین شام برما کے مظلوم محروم محصور مجبور مسلمانوں کی مدد کو مصرف فرماتے ہوئے یا اللہ آزادی کی دولت سے مالا آمین آزادی کی دولت سے فیضیاب فرما خطہ کشمیر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا ملک پاکستان کے اندر یا اللہ خیر و عافیت عطا فرما امن اور اتفاق عطا فرما عالم اسلام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما مالک جو بھی اولاد ہیں ہمارے بھائی ان کو نرینہ اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو اپنی والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما ہمیں نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جو میلاد رسول کے تقاضے ہیں مولا ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں حضور کی ولادت و سعادت کی خوشی میں جو ذکر رسول کی محافل ہوں ذکر رسول کے پروگرام ہوں اور حضور کی ولادت و سعادت کی خوشی میں جلوس نکالے جا رہے ہوں پروردگار عالم ہم سب کو ان میں قرآن پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما اہل محلہ پر اہل علاقہ پر اس آبادی پر اس بستی پر اپنا کرم و فضل فرما اس بستی کے رہنے والے اہل ایمان اہل اسلام اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے جتنے ہمارے بزرگ دوست احباب مہربان پروردگار عالم تمام کے درجات کو بلند فرما ان کی بخشش و فضل فرما اہل علاقہ اہل بستی پر اپنا کرم و فضل فرما امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا ہم سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما اس مسجد کو اس ادارے کو دنیا راجوں کی ترقی عطا فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین